إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، قال الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال في موضع الآخر: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعین۔ اللہ رب الجلال کی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی کے بعد، اس کے محبوب پر درود و سلام کی برکھا اور برسات کے بعد، عزیز بھائیو، آج کا ہمارا عنوان ہے بد نظری کا وبال اور اس کا علاج۔ بد نظری کتنا بڑا فتنہ ہے، اس کے کتنے نقصان اور کتنے مفاسد ہیں، کتنی خرابییں وہ آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنی ہے۔ عزیز بھائیو، نظر ابلیسی ایک زہریلا تیر ہے۔ النظرۃ سام مسموم سہام ابلیس، یعنی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک جو ہے تیر ہے نظر۔ بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے کہ سانپ اور شیر کے پیچھے چل پڑنا، لیکن عورت کے پیچھے نہ چلنا، اس لیے کہ سانپ اور شیر زیادہ یہی ہوگا، حملہ کر دیں گے، جان جائے گی، لیکن جب تو ایک عورت کے پیچھے چلے گا، اس پر گندی نگاہیں گاڑے گا، تو میرے بیٹے اس سے تیرا ایمان بھی چلا جائے گا، جان تو جائے گی۔ تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ جب تو بد نظری کے اس عارضے اور بیماری میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر سمجھ لے کہ تیرا کچھ نہیں بچا۔ تو انسان کو برباد اور ہلاک کرنے کے لیے یہ شیطان کا پہلا اور کارگر وار ہے، زہریلا تیر ہے۔ شیطان نے اس فتنہ کو عام کر دیا ہے، اور یہ شیطان ابلیس ماسٹر مائنڈ ہے، اور یہ یعنی سرور ہے برائیوں کو، بدیوں کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو راہ دکھلانے کے لیے جو ہے یہ شیطان میں استعمال کرتا ہے۔ اور عزیز بھائیوں، معاشرے میں جب آنکھیں بے لگام ہو جاتی ہیں تو بے حیائی اور فحاشی، منکرات اور زناکاری عام ہو جاتی ہے، چونکہ یہ ام الخبائث ہے، یعنی گناہوں کی ماں ہے بد نظری جو ہے۔ اس سے کتنے فتنے معاشرے کے اندر وجود میں آتے ہیں، آپ خود ہی دیکھیں۔ یعنی جتنے بھی گندی چیزیں معاشرے میں وجود پذیر ہیں، وجود پا رہی ہیں، تو یہ ان کی ماں اور جڑ بنیاد بد نگاہی ہے، بد نظری ہے، گندی نگاہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ آنکھوں کے دو سوراخ جو ہیں عزیز بھائیوں، فتنوں کی آواز گاہیں ہیں، فتنوں کے راستے ہیں۔ ان سے ہمیں جو ہے بھائیوں بچنا ہے، اور جو ہے اپنی اولادوں کو بچانا ہے۔ ام الخبائث کام ہے بھائیوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ معاشرے میں فحاشی، ننگا پن، گندگی پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے یہ نگاہیں۔ اللہ رب الجلال نے پتوں پر چھڑکاؤ نہیں کیا بلکہ جڑوں کو پکڑا ہے۔ یہ جڑ بنیاد ہے بد نگاہی، یعنی نگاہ جس چیز پر پڑتی ہے اس کا عکس فوراً دل پر پڑتا ہے۔ دل بیمار ہوتا ہے، دل جو ہے اس کے اندر مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے،
اور دل جو ہے بھائیو عبادات میں طاعات میں دل کوئی لگتا ہی نہیں ہے، بس ایک ہی خیال ہر وقت جو ہے اس کا جو ہے کھڑا رہتا ہے۔ یعنی نگاہوں کی حفاظت سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ نگاہ محفوظ ہے تو بندے کی عزت اور عصمت محفوظ ہے اور اس کی شرمگاہ محفوظ ہے۔ لہذا ان نگاہوں کو قابو کر لیجیے اور کنٹرول میں رکھیے، کیونکہ نگاہوں کا اور دل کا آپس میں گہرا ربط اور تعلق اور کنسرن۔ نگاہوں کی حفاظت سے دل کی حفاظت ہوتی ہے، ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ جب گندے خیالات آئیں گے اللہ اکبر تو دل گندا اور میلا کچالا ہوگا۔ آنکھوں سے جب جو ہے گندی تصویریں آئیں گی، دل پر اس کا عکس اور جو ہے اس کا فوٹو جو ہے نقش ہوگا۔ اور جب جو ہے بھائیوں پھر یہ سب کچھ ہوگا تو خباثوں کا کچرا اور کھچڑی جو ہے بندے کے دل کے اندر کی جو ہے اور گند جو ہے نکلے گا اور بندہ جو ہے کسی کام کاج کا نہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے نوجوانوں کو کس طرح سے مجنون بن کر جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے قتل تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ پہلا قتل ہی صرف عورت کی وجہ سے ہوا، بد نظری کی وجہ سے جو ہے کہ قابیل نے اپنی بھابھی بننے والی، بھابھی ہونے والی جو حابیل کی جو بیوی بننے والی تھی، اس پر نگاہیں جب گاڑی تو اس نے کہا کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ میں لوں گا، یہ اس سے میں شادی کروں۔ دونوں بھائی آپس میں، آدم علیہ السلام کے دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے آپ دیکھیے۔ اور اسی سے گناہ وجود کے اندر آتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، فواحشات اور منکرات اور سیکس اور بے حیائی کے جو ہے سارا نظام جو ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ زندگی کتنی محدود اور قیمتی ہے، آپ دیکھ لیں، خود دیکھ لیں۔ ہر منٹ اور سیکنڈ آخرت کو بنانے کے لیے رب العالمین نے دیا ہے۔ ایک ایک لمحہ امانت ہے، ایک ایک سانس آخرت چمکانے کے لیے اللہ پاک نے دیا ہے۔ یہ ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے جو ہے اللہ اکبر کہ ہم نے اللہ مالک الملک کے حکم کو پورا کرنا ہے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے ہم نے ہٹنا ہے، بچنا ہے۔ اللہ پاکیزہ بن کر جو ہے کامیابیوں کے راستوں پر چلنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، جنت کی راہوں پر جو ہے چلنا ہے۔ ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہماری یہ اچیومنٹ اور جو ہے ہمارا گول اور منزل ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ رب ذوالجلال کی منع کردہ اس حرام چیز کو یعنی بد نظری اور بد نگاہی سے بچنا ہے۔ ٹارگٹ ہے بھائیو جنت کمانا، لیکن جب بد نظری ہوتی ہے تو پھر یہ بندے کی نگاہیں ٹارگٹ سے ہٹ جاتی ہیں، اس منزل اور اچیومنٹ سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور بندہ اسی کے اندر کھو جاتا ہے اور اسی کے پیچھے لگتا ہے، منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور شیطان کو امید لگ جاتی ہے کہ بد نگاہی کا مریض جلدی میں اس کو پھانس لوں گا۔ شیطان کو امید بن جاتی ہے کہ یہ بندہ، اس کو میں نے بد نظری کے جال میں جو ہے پھانس دیا ہے اور اب جو ہے قریب میں اس کو جو ہے اپنا گرویدہ بنا لوں گا، اپنے انگلیوں پر نچاؤں گا۔ ان کو جو ہے اس شیطان کو امید لگ جاتی ہے، ٹرائی کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان نوجوانوں کو دیکھو بندہ کسی کام کے نہیں رہے، پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، پڑھائیوں میں یہ، ہنر مندیوں میں یہ پیچھے ہیں اور سارا دن گلیوں میں مٹر گشت کرتے ہوئے تھاپے موبائل کے ساتھ لے کر جو ہے ساری رات جو ہے اس کو آگے پیچھے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ جو ہے بھائی ذکر اذکار کا پتہ ہے۔ یہ شیطان کے چنگل اور اس کے فاصلے میں اور اس کے نیٹ ورک کے اندر آ کر جو ہے گرفتار ہوئے۔ لیکن اس کے برعکس جو بندہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، رب العالمین اللہ اکبر اللہ کتنا اس کی حفاظت فرماتے ہیں کہ جو ہے شیطان ایسے بندے سے نا امید ہو جاتا ہے کہ اب مشکل ہے کہ میں اس کو دوزخ کے دروازے پر پہنچوں، میرے لیے اب امپاسبل ہے۔ شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرے پاس امپاسبل ہے کہ میں اس کو دوزخ کی راہ پر ڈال سکوں، اس لیے کہ یہ نگاہوں کو جھکا کر عبادت کی لذت اور حلاوت لے چکا، یہ رب کی قربت اور جو ہے نزدیکی لے چکا، یہ جنت کی شاہراہوں پر چل کے جو ہے مزے سے جو ہے جا رہا ہے۔ میں اس پر جو ہے میرا کوئی داؤ پیچ اور وار نہیں چلنے والا ہے، جو ہے شیطان اسے مایوس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے نگاہوں کو جھکانا سیکھ لیا ہے، نگاہوں کو نامحرم اور بد نظری سے بچانا جو اس نے سیکھ لیا ہے۔ یہ اللہ کا قریبی اور شیطان اسے مایوس ہو چکا ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہماری نگاہوں میں یہ مسئلہ کتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، حالانکہ یہ اللہ رب ذوالجلال کے ہاں کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ پاک نے بھائیوں کس قدر اعلان فرمایا کہ کل للمؤمنین
یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب آپ مومنوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا دیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، میرے محبوب اسی طرح آپ عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ جو ہے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، جھکا دیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ان السمع، بے شک سماعت اور بصارت کے متعلق اللہ پاک پوچھیں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہم ہر ایک نعمت کے متعلق پوچھیں گے جو ہے. الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ نظروں کی خیانت کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے سارا کچھ اللہ پاک ہے جانتے ہیں. تو یہ ام الخبائث ہے بھائیو، ہر برائی کی جڑ ہے بد نظری جو ہے. اور یہ نگاہ جو ہوتی ہے نا، نگاہ جو ہے شہوت کی قاصد ہے. نگاہ شہوت کی قاصد ہے. اور میسنجر ہے بھائیو. نگاہ شہوت کو بلاتی ہے. اگر گندی نظر تو گویا یہ ایسی میسنجر ہے کہ بد نظری ایسا قاصد ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی کی یہ سفیر بن جاتی ہے، ایمبیسڈر بن جاتی ہے. یہ بندہ جو ہے بد نظری کرنے والا بندہ جو ہے، اللہ اکبر جو ہے شہوتوں کو اپنے دروازے تک پہنچا دیا ہے. یعنی گویا نگاہ شہوت کی قاصد ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نگاہ جو ہے نا شہوت کو بلاتی ہے. اگر اس نے بد نظری کی ہے تو گویا شرمگاہ اور بے حیائی جو ہے یہاں اس کے جو ہے جسم و وجود کے اندر جو ہے پہلے. اور اگر نگاہ کی حفاظت کی ہے تو گویا شرمگاہ کی حفاظت ہے. بندہ جو ہے بندہ یہ آج کے دور کا وہ ولی اللہ ہے جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کا جو ہے یہ گر اپنا لیا ہے اور یہ جو ہے معاملہ اپنا لیا. اور ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے جتنا ہم سویلائز ہو گئے، جتنا ہم بڑے اپ ٹو ڈیٹ اور جو ہے ترقی یافتہ ہو گئے، اتنا ہی یہ مہذب دنیا عورت کو اشتہار بنا کر بے حیائی کو فروغ دے. کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی، مطلب موٹر سائیکل، اس کے اشتہار میں عورت کا کیا کام ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے کپڑے پر اس کی تصویریں، صابن، شیمپو اور پتہ نہیں ہر ایک چیز کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے عورت کو جو ہے عورت کو ڈھال اور بنیاد بنا کر جو لایا جاتا ہے. بڑے بڑے دیو ہیکل بورڈ بنے ہوئے اس پر عورت کے نقش و نگار اور اس کے فوٹو و تصویریں جو ہے بد نظری کی جو ہے دعوت دے رہی. یعنی چھوٹی سے چھوٹی اشیاء کی مارکیٹنگ کے لیے بھی جو ہے عورت کو جو ہے اشتہار بنا کر جو ہے بربادی کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے شروع کر دیا جاتا ہے. اور جو زہر قاتل ہے اور جو معاشروں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور جو ہے حیات سوچ جو ہے یہ مناظر دیکھ کر جو ہے نوجوان بھی جو ہے کہاں منہ آتے ہیں آپ کو بتائیے. اور یہ ایسا گندا کینسر مریض مرض ہے، ایسا بدنگاہی، ایسا خبیث مرض ہے بھائیو اللہ، جس میں ہماری جو ہے اکثریت نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی جو ہے اس سے بچے ہوئے ہیں، بوڑھے بھی جو ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں موبائل کا کیمرہ بھی اتنا تیز کام نہیں کرتا جتنا نظر جو ہے اس کے مفاسد ہیں. نظر اس کے مفاسد کتنے. موبائل اتنی ایزی اور اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے تصویر نہیں بناتا جتنی تیزی کے ساتھ اور زہریلی تصویر جو ہے آنکھیں کھینچتی ہیں. آپ دیکھیں جو ہے کسی چیز کو جو ہے آنکھیں دیکھتی ہیں پھر فوراً اس کو دل کی جانب فارورڈ کرتی ہیں، جو ہے آنکھیں جس چیز کی عکس لیتی ہیں، تصویر لیتی ہیں، اس کو فوراً دل کی طرف جاتی ہے. اور وہ پھر وہ تصویر، وہ نقشہ دل میں سیو ہو جاتا ہے. پھر وہ ساری رات کیا جب بھی جو ہے یعنی شیطان اس کو بار بار اس چیز کو سجا کے بنا کے سنوار کے اس عورت کو جو ہے دکھاتا ہے، وہ دل کے اندر جو سیو ہوتی ہے پھر بہت عرصہ تک جو ہے وہ تنگ کرتی رہتی ہے. وہ تصویر ریکال کرتا ہے، اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اور اس پر بندے پر، انسان پر منفی اثرات جو ہے ڈالتی ہے. جو ہے وہ تصویر جو ہے اتنا خبیث جو ہے کام ہو جاتا ہے. خبیث بد نظری جو اتنا خبیث مرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا اے علی لا تتبع نظرہ کہ ایک نگاہ یعنی پہلی نگاہ
تیری پہلی نگاہ دوسری نگاہ جو ہے نہ ڈالنا. پہلی نگاہ کو جو ہے جب ایک نگاہ پہلی نگاہ پڑ گئی تو پھر اس کو جھکا دے. بس یہ تیرے لیے ایک اپنی نظر کو نظر کے پیچھے نہ لگانا کہ ایک نظر دیکھا ہے تو پر دیکھتے ہی رہتے. نہیں ایسا نہیں. نظروں کو جھکا کے رکھ. یقین کرو جتنے بھی مفاسد اس بے حیائی اور فحاشی کے، زناکاری اور بدکاریوں کے یہ منظر ہیں، یہ سارے یہ اس کی شروعات اور اس کی ابتدا، اس کا بگننگ پوائنٹ یہ بد نظری. آپ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچیں. اور جس نے نظر کو شتر بے مہار رکھا ہے نا، یعنی آزاد چھوڑ دیا ہے، وہ ہلاکت کی بات میں اتر گیا. کیونکہ یہ تمام آفتوں کی بنیاد ہے جس میں بندہ مبتلا ہو کر خسران کی باتیں میں اتر جاتا ہے. نظر بازی. اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. نیچے دیکھو، نگاہیں جھکا کے دیکھو. جب آپ ان حسیناؤں کو دیکھو گے، ان فحاشی اور بیانی کے اشتہاروں کو جب آپ دیکھیں گے، تو پھر ان کی تصویریں جب آپ کے دل پر اتریں گی، سیو ہوگی اور ریسائکل ہوگی. بار بار آپ کا دل جو ہے آپ کی اس کو ساری رات جو ہے گھمائے گا، چلائے گا. اس کے حسن و جمال کی باتیں چلیں گی جو ہے. یہ پھر جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کا ضامن نہیں بنے گی، شرمگاہوں کی بربادیوں کا سامان بنے گی، معاشرے کو تہو بالا کرنے کا انداز بنے گی بھائیوں. اس لیے اللہ رب الجلال جو ہے نیچے دیکھنے کا حکم دیا کہ نگاہوں کو جھکاؤ. نیچے دیکھو گے تو قبریں نظر آئیں گی، مقبرے نظر آئیں گے. نیچے دیکھو گے تو مٹی اور خاک ہو جانا نظر آئے گا. اللہ اکبر جو ہے اللہ اکبر. نہ کاریں نظر آئیں گی نہ مربع جو ہے، بلکہ نیچے جب دیکھیں گے تو قبریں جو ہے نظر آئیں گی. میں نے عرض کیا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس سے ابلیس اور شیطان انسانوں کا شکار کرتا ہے اور مومن کے کریکٹر اور ایمان کو برباد اور تہو بالا کرتا ہے. یعنی شیطان نے یہ ایک جال پھینکا ہوا ہے جو ہے اللہ اکبر جو ہے یہ تیر جو ہے مارتا ہے. جس تیر سے یہ زہریلا تیر جب جو ہے زہر میں جب تیر کو بجھایا جاتا تھا نا، ڈبویا جاتا تھا، اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ جس کو بھی لگ جائے نا ہلکا سا، وہ زہر اس کے جسم میں پیوست ہو جائے گا اور وہ بندہ کسی بھی صورت میں بچنے والا کوئی نہیں. یہ بد نظری ایسے زہریلے ابلیس کے تیروں میں سے تیر. اور کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے آپ سمجھتے نہیں. یہ جتنی مساجد کی بربادی اور نماز سے، ذکر و اذکار سے، تلاوت سے جو ہے بندہ دور بھاگا ہوا ہے نا، اللہ سے جو ہے اس نے کٹی کر رکھی ہے، کٹی کر رکھی ہے، جو ہے قطع تعلق ہی کر رکھی ہے اس بندے نے جو ہے. یہ وجہ کیا بنی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بندہ بد نظری کر کر کے جو ہے اللہ رب الجلال نے اسے اعمال کی توفیق کو چھین لیا. شاید ہماری نگاہوں میں یہ بد نظری کچھ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں جو ہے بھائیو، اسلاف سلف صالحین اور بزرگوں کی نگاہوں میں جو ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ اس کو سمجھیں. جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک سیاہ نقطہ جو ہے دل پر لگتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو پھر وہ دھل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. لیکن نہ کرے اور گناہ کرے اور گناہ کرے، یوں نقطے لگ کر، ڈاٹ لگ کر جو ہے، سیاہ نقطے لگ کر جو ہے اس کا دل ہی سیاہ ہو جاتے ہیں. پھر ہدایت کی کوئی بات، اسلام کی، خیر کی، جنت کی، دوزخ کی، قرآن کی، حدیث کی کوئی بات اس پر عمل جو ہے درآمد نہیں کرتا ہے، اس پر جو ہے اثر کرتی ہے. تو بھائی اسی طرح بد نگاہی سے بھی دل سیاہ ہو جاتے ہیں. ذکر کی حلاوت، عبادت کا جو ہے مزہ، ذوق اور شوق اور لذت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بد نظری سے ساری یہ اعمال کی توفیق اللہ پاک چھین لیتے ہیں. بندہ جو ہے پھر مسجد تک آ ہی نہیں پاتا، دل بیمار اور مغموم ہو جاتا ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر الفساد قلب من جہت النظر. یہ اکثر جو دل کے مرض ہیں، دل کے جو مرض ہیں نا، دل کی جو بیماریاں ہیں، وہ نظر کی وجہ سے جو ہے، نظر کی سبب سے ہوتی ہے. نظر بد نظری کی گندی نظر جو ہے، بے حیائی والی نظر جو ہے، اس سے اکثر جو ہے بھائیو، اکثر فساد جو ہے معاشرے میں بھی اور دل میں، قلب میں، حق میں، دنیا میں، روح میں جو ہے فساد برپا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دل مغموم ہوتا ہے نا، دل میں جب غم ہوتا ہے تو آنکھیں برس پڑتی ہیں. تو آپ سمجھیں اس کا بڑا گہرا تعلق دل کا اور آنکھوں کا بڑا گہرا ربط ہے. جی دل اگر خوش ہوتا ہے نا، مسرور ہوتا ہے، تو آنکھیں بھی اس چمک بتاتی ہیں یہ بندہ خوش و خرم ہے. اگر دل مغموم ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، غمزدہ ہے دل، تو وہ دل کی وجہ سے پھر آنکھیں بھی رونا شروع ہو جاتی ہیں. دل میں غموں کا جو سمندر
طوفان موشن ہوتا ہے وہ آنکھوں کے رضیہ سے راستہ سے نکلتا ہے، پانی بن کر، آنسو بن کر، شبنم کے موتی اور قطرے بن کر جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو گویا دل اور آنکھوں کا گہرا ربط اور تعلق، آنکھ کی غلطی سے، غلط دیکھنے سے جو ہے دل متاثر ہوتا ہے۔ اگر آنکھ اچھا کام کرتی ہے تو دل پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو ہے آنکھوں کو اچھے انداز سے یوز کیا جائے، آنکھوں کو قدرت کے مظاہر دیکھے جائیں۔ بہاروں یہ بیابان گلستان سنسان پہاڑ، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا ینظرون، تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹوں کو کس طرح سے بنایا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف والی السماء کیف رفعت، آسمان کو کیسے ہم نے بلندی عطا فرمائی ہے، اور ہم نے پہاڑ کو کیسے جو ہے زمین پر ٹکا کر اس کو جو ہے اس کی ٹیلیں اور میخیں بنا دیا ہے، زمین کو ہلنے سے جو ہے بچا دیا ہے، اس پر گرتے آبشاریں اور چشمے جو ہے بہتے ہوئے جو ہے آسمان سے بادلوں کا برسنا اور پانی کا جو ہے گرنا، بجلیوں کا چمکنا، چاند ستاروں سورج کا جو ہے چمکنا، یہ سب مظاہر قدرت ہیں، فطرت اور یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اس کو دیکھ کر جو ہے بندہ جو ہے اللہ کی اس تخلیق اور اس کی کائنات کی اس خوبیوں کا جو ہے، خوبصورتیوں کا جو ہے گرگیتا ہو۔ یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں، یہ کیا دیکھنے والی چیزیں؟ کہتے ہیں جی عورت کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ خبیث لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی جناب ہم تو اللہ کی واہ کیا شان ہے جناب، ماشاء اللہ کیا اس کو خوبصورت بنایا۔ یہی بات اگر تیری بہن اور ماں کے لیے جو ہے اگر تو بندہ کہ ہے تو تجھے کتنا غم اور دکھ ہوگا، کتنا تجھے غیرت آئے گی، جو ہے تو اس کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک دیہاتی آج کہتا ہے حضور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ صحابہ پر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو بیٹھے ہوئے تھے ان پر جو ہے ان کے چہروں پر غصے کے آثار آتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کتنا عجیب آدمی ہے، کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بیٹھ جائیں، تو جو کسی عورت سے زنا کی بات کرتا ہے کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہوگی؟ جی بالکل ہوگی۔ کیا پھر تم یہی بات تم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ اچھا جب تم کسی لڑکی سے زنا کرو گے کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہوگی؟ جی یا رسول اللہ وہ بہن تو ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہی کام اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو نہیں یا رسول اللہ میں نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا یار تو پھر جو ہے زنا کی اجازت کاہے کو دے رہا ہے؟ یعنی کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معافی دیجیے، میرے لیے دعا کیجیے۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور جو ہے اللہ سے دعا کی، اللہم طہر قلبہ، اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کے سینے کو صاف کر دے، اس کے دل کو جو ہے شادہ فراہ کر دے، اللہ گناہوں اور اس بربادی اور جو ہے بے حیائی اور اس جو ہے اس نے جو لفظ جو ہے کی ہے اللہ اس کو جو ہے دھو دے، اللہ اس کے دل کو صاف کر دے، جو ہے اللہ طہر قلبہ، اللہ اس کے جو ہے دل کو صاف کر دے۔ یعنی بھائیوں کتنا بڑا مسئلہ ہے، گویا یہ زناکاریوں اور بدکاریوں کی شروعات جو ہو رہی ہے وہ بد نظری سے ہو رہی ہے۔ ایک بندہ عورت ہو کہ مرد ہو کوئی بد نظری کرتا ہی نہیں ہے، وہ نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ کائنات کی اس جو ہے رب کی اس فرمان کل للمؤمنین یغضوا من، آنکھوں کو جب جھکائے گا تو نہ اس غیر محرم پر نظر پڑے گی اور نہ وہ جو ہے اگلے قدم جو ہے اٹھائے گا، جو ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ معاملہ وہیں پر ہی دب گیا، مٹ گیا۔ وہ جو ہے بد نگاہی اس نے کی نہیں، وہ آگے بڑھا ہی نہیں۔ اگر وہ بد نگاہی کرتا ہے تو پھر کہاں پر چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے کلچر میں یعنی کتنے ایسے واقعات ہیں کہ میں ان کو یہاں ممبر پر بیان کروں تو شاید آپ محسوس بھی کریں گے، یہ صرف بد نگاہی کی وجہ سے ہوئے۔ یہ جتنے جو ہے ہیر رانجھے اور سسی مہیوال کے یہ سسی پنو کے اور سونی مہیوال کے جتنے بھی یہ واقعات اور عشق و مشوقی کی داستانیں ہیں، میرے بھائیوں یہ صرف بد نظری اور بد نگاہی کی وجہ سے، آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے آگے سے آگے قدم بڑھتے گئے اور آج پھر دیکھ لو کہ جو ہے نوجوانوں کا پھر یہی حال۔ اس لیے حکم کیا وہی جڑوں کو پکڑا ہے کائنات کے رب نے کہ نہیں نگاہوں کو جھکانا ہے، عورت ہو یا مرد ہو نگاہوں کو جھکا لیجیے جو ہے۔ تو میرے بھائیوں بد نظری سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ عبادت کی توفیق چھین جاتی ہے، عبادت کی حلاوت مٹ جاتی ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب عورت پر مال و اولاد پر اور جو ہے اس سارے سونے چاندی کی محبت دل میں گھر کر جائے گی تو ظاہر ہے قرآن و حدیث کا علم تو نکل جائے گا، اللہ اس کے رسول کی محبت ظاہر ہے۔ برتن تو ایک ہی ہے نا، یا تو اس برتن میں مال و اموال کی عورت کی چاہت بھر لو یا پھر اللہ اس کے رسول کی محبت بھر لو، تو گویا رزق کی برکتیں چھن جاتی ہیں، پرسکون نیند سے محرومی ہو جاتی ہے، اطاعت رسول سے دامن خالی ہو جاتا ہے، تلاوت قرآن کا جو ہے معاملہ ختم، جو ہے مصیبتیں تکالیف پریشانیاں اس بندے کو گھیر لیتی ہیں۔ اللہ اکبر جو ہے یہ بد نظری کی کتنے بڑے بوال مصیبتیں ہیں، کتنے ان نوجوانوں کو خبر نہیں ہے۔
یہ تو وہ ایسی خواہش ہے کہ جس خواہش سے جو ہے مزہ تو بڑا آ رہا ہوتا ہے۔ نگاہوں کا غلط استعمال جو ہے، ہر آتی جاتی غیر محرم عورت کو دیکھ رہے ہیں، یہ نوجوان جو ہے موبائل پر جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مت کر کچھ نہیں سکتے ہیں، الٹا اپنی صحت کی بربادی ہے، اپنی صحت میں نقصان ہے، اپنی نیند اور جو ہے پرسکون نیند سے خلاصی اور نجات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر اولا، ہاں جی تکبیر اولا کی ہاں جی وہ سہولت چلی گئی جو پہلے جا کے امام کے ساتھ مل رہا ہے، تکبیر اولا تہجد کی توفیق چھن گئی، دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا ہے، یہ وہ بیماری ہے، مسنون دعائیں پڑھنا بندہ بھول جاتا ہے، آنکھوں میں قحط سالی آ جاتی ہے، گویا کہ آنکھوں میں رونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ یہ بد نظری کے بوال اور فتنے ہیں، مصیبتیں اور پریشانی ہے کہ کیا کیا کچھ ہم چھنوا بیٹھتے ہیں جو ہے اس بد نظری کی وجہ سے۔ اللہ کا قرب اور اس کی محبت سے معروفی ہے، دل کا سکون برباد ہو گیا ہے، یادداشت بہت متاثر ہوتی ہے، ہر وقت وہ خیال پکڑ رہے ہیں، چڑچڑی پک رہی ہے نا، وہ کچرا ہر وقت گھوم رہا ہے، ریسائیکل ہو رہا ہے کہ فلاں ایسی ہے، فلاں ایسا ہے۔ کیا اللہ کی محبت، کیا اس کے رسول کی محبت، اور کیا بھائی وہ سکون کی نیند، ہر وقت وہ جو ہے چل رہا ہے نظام، اور پھر بینائی یادداشت متاثر ہوتی ہے، صحت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آپ نوجوانوں کو دیکھ لو نا، پہلے بھی تو ہمارے نوجوان ہوتے تھے، جناب ایسے جناب ہے جی اٹھا کے پٹکتے تھے، کشتی ہوتی تھی، کبڈیاں ہوتی تھی، معاملات ہوتے تھے، گیمیں ہوتی تھی۔ آپ دیکھ لو ذرا سی تیز آواز چلتی ہے تو نوجوانوں کو چھتوں پر ڈھونڈا جاتا ہے، ایسے اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، سوال ہی نہیں رہتے ہیں۔ ہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہر وقت ہوئے ہر وقت ہوئے، چل ایسے نہیں جیسے کوئی ٹی بی کا مریض آ رہا ہے۔ صحت کا کمانا ہو جاتا ہے، ساری رات جو وہ موبائل پر بد نظری کرے گا، سارا دن جو ہے وہ ہجی کالج سکولوں کے گیٹ پر جو ہے کھڑا ہو کر آتی جاتی کو جو ہے ہجی منہ ہاں کرے گا، جو ہے اس کو لیٹر دے رہا ہوگا، جو ہے اسے ہو ہائے ہائے بائے کر رہا ہوگا، جو ہے بھائیوں پھر وہ ساری رات بھی جو ہے وہ کتنی پکتی رہے گی، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ میں باتیں آپ کو شاید آپ کی باتیں بھائیوں یعنی آپ کو شاید اچھبے والی یا حیران کن لگ رہی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، آپ اس سے فرار نہیں کریں، آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ آنے جانے والی ہر غیر محرم سے آپ نگاہیں جھکائیں، اور اللہ کے حبیب کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایسی عبادت میں لذت دیتے ہیں، جو ہے اس کی جب نگاہیں جھکتی ہیں تو اللہ اس کے سینے کو جو ہے سینے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس کے سینے میں ایسی حلاوت اور مٹھاس کا جو ہے واللہ جو ہے جیسے چینی کی بوری آ گئی۔ نگاہیں جھکنے پر کتنا مشکل ہے، تو گویا کساوت قلبی، دل سخت ہو جاتا ہے، بندہ پریشان ہے، حواس مانگتا ہے، ایسے چہرہ رنگ اڑا ہوا ہے، پیلے پیلے زرد چہرے ہیں، خون کی کوئی کمی نہیں ہے، جو ہے یعنی خون کی کوئی کمی ہے، خون نظر ہی نہیں ہوئی کہ آج خون ہو، تو خون تو اس نے بہا دیا نالی کے اندر۔ ایسے ہی جیسے بھائیو ایک نیکی دوسری نیکیوں کا ذریعہ بنتی ہے نا، ایسی ایک گناہ دوسرے گناہوں کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ یہ بد نظری ان میں سے ایک ہے جو اور گناہوں کو ساتھ لے کے آتی ہے، گناہوں کو۔ میں نے آج کہا نا کہ یہ بد نظری ایک ایسی خواہش ہے کہ جس کو کرنے سے مزہ تو آتا ہے، لیکن بعد میں جو جلن ہوتی ہے نا، جب کھاد بھر جاتی ہے خواہش کرتے کرتے نا جی، پھر وہ بڑا مرہم کی چکر میں پھر رہا ہوتا ہے، پھر دوائی جو ہے اس کی یعنی ایسی وہ جلن ہے، ایسی وہ خواہش ہے، ایسی وہ خواہش ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں، لیکن بعد میں جو اس کا جو دماغ خراب ہوتا ہے، جس کا سکون برباد ہوتا ہے، اس کی صحت خراب ہوتی ہے، جو ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس خواہش کے اندر مبتلا ہوں، یہ جلن۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا رضی اللہ عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا شہید نے کہ حضرت نگاہوں کی حفاظت کتنی کچھ ہونی چاہیے، کتنا کچھ جو ہے؟ تو فرمانے لگے بھائی غیر محرم عورتوں کے چہروں کو تو دیکھنا کجا رہ گیا، ایک طرف رہ گیا، میں تو ظالم حکمرانوں کے چہرے بھی کوئی نہیں دیکھتا ہوں، دوبارہ نہیں کہتا۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا تو ایک طرف رہ گیا، میں تو ظالم حکمرانوں کے چہرے بھی نہیں دیکھتا ہوں، گوارا نہیں کرتا۔ ہمارے اسلاف اس قدر جو ہے اس پر جو ہے فکر مند۔ دین کے علوم اور فنون کو یہ بد نظری بھلوا دیتی ہے۔ ایک بندہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے، لیکن بد نظری کے اس وبال میں مبتلا ہوا، اس بخار میں مبتلا ہوا تو قرآن ہی بھول گیا۔ جس خبیث نے ابن ملجم نے، جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نا،
اس کی بات شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بندہ ایک خارجی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا، بد نظری میں، اس نے اسے دیکھ لیا، اس کے حسن و جمال پر وہ فریفتہ ہو گیا۔ ابن ملجم اس کا نام تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اب وہ خارجی عورت تھی، حضرت علی سے بغض رکھنے والی تھی، اس نے کہا کہ شرط یہ ہے میں تجھ سے شادی کروں گی لیکن تو اس بندے کو جو ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس تو مجھے چاہیے۔ یعنی وہ پھر بد نظری کا مریض جو ہے بس اس کو بس اپنا مطلوبہ منزل یہی ہوتا ہے، وہ جس طرح سے بھی اس کو حاصل کرے جو ہے، حاصل کرنے کے لیے دریغ بھی کرتا ہے، چاہے وہ خون کی ندیاں بہانی پڑ جائیں، کسی کو قتل کرنا پڑ جائے۔ قتل کیا ہے، دیکھو حابیل کو قتل نہیں کر دیا قابیل نے، آدم علیہ السلام کے بیٹے، دونوں بیٹے، دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے اس عورت کی وجہ سے جو ہے، وہ کہتا ہے قابیل کہتا ہے کہ میں تیرے والی سے جو ہے شادی ہوگی، اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ سب سے پہلا قتل جو ہے بھائی بد نظری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ اس کو معمولی نہ جانیں کہ جو نگاہ کا غلط استعمال ہے وہ بندے کو کسی جہان کا نہیں رہنے دیتا ہے، جو دنیا اور آخرت کے اندر خسران اور نقصان کے ساتھ دوچار کرتا ہے۔ اس خناس نے، خارجہ عورت نے کہا جی، خارجہ عورت نے کہ جی ٹھیک ہے، تم حضرت علی کو قتل کرو رضی اللہ عنہ، میں تمہارے ساتھ۔ حتیٰ کہ شادی ہو گئی، شادی کے بعد اس ظالم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور خود بھی وہ جہنم رسید ہوا ہے۔ یعنی یہ بد نظری ایک ایسا خبیث عمل ہے۔ اور مصر کے اندر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، مصر کے اندر ایک مومن تھا، مسلمان تھا اور مؤذن تھا، نمازی پرہیزی آدمی تھا۔ جب وہ سپیکر تو ہوتے ہی نہیں تھے اس وقت، ہے وہ مینارے پر اذان دینے کے لیے چڑھا نا، پاس کے ایک گھر میں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی، اس پر نگاہ پڑی، نگاہ ایسی پڑی کہ وہ اذان دینے ہی بھول گیا کہ میں اذان کے لیے چڑھا ہوں، اذان سے یعنی اذان ہی نہیں دی، اور واپس نیچے اتر آیا اور اس کے گھر میں گھس گیا۔ اس لڑکی کا جا کے بازو پکڑ لیا، اس نے کہا تو کیسے آیا؟ کہ میں تجھے نکاح کرنے آیا ہوں، شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا تو مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، یہ کیا میرا ابا تو کوئی نہیں مانے گا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، میں خود ابھی عیسائی ہو جاتا ہوں۔ یعنی دیکھو بھائی بد نظری کا کتنا بڑا مرض ہے، یہ کتنا بڑا کینسر ہے جو ہے، اللہ اکبر، جو ہے کہ بندے کو کسی گھاٹ کا نہیں رہنے دیا ہے۔ جو ہے وہ ابھی مسلمان تھا، مؤذن تھا، نمازی پرہیزی بندہ جو ہے، نورانی چہرے والا جو ہے، لیکن اذان کے لیے چڑھا ہے مینار پر، دیکھا نیچے جو ہے بس سب کچھ ہی برکام ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ لیکن میں ابھی عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ عیسائی ہو گئے، 2-4 دن وہاں رہا، ایک رات کو اوپر چڑھنے کے لیے جو ہے، اوپر سونے کے لیے چڑھنے لگا تو سیڑھی سے پیر پھسلا اور نیچے گرا اور وہیں پر مر گیا۔ نہ خدا ہی ملا نہ مثال سے برباد ہو گئی۔ بد نگاہی ایسا خبیث مرض ہے بھائی، لیکن جو بچنے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ اپنے دل میں کتنا حلاوت اور مٹھاس جو ہے، حکم یہ کیا جا رہا ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا دو۔ جہاں پر ہماری دشمنی ہو نا، جس کلاس میں یا جس دفتر میں جس بندے سے ہماری کلاس چل رہی ہو، ہم اس کی طرف نگاہ دیکھتے نہیں۔ ایسے ہماری دشمنی ہونی چاہیے شیطان کے ساتھ، بد نظری کے ساتھ ہماری دشمنی ہو، ہم اس کی طرف دیکھیں نا۔ اور جو بندہ نگاہ چڑھا کے گزرے گا نامحرم سے، اللہ اس سے یاری لگاتے ہیں، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور جو بندہ بھائی بد نظری کرتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جہاں میری دشمنی تھی تو نے بھی جو ہے خیال نہیں کیا۔ تو بھائی وہ استغفار یعنی کیا کرے، نظریں جھکائے، یہ علاج بتا، نظریں جھکائے، نکاح کرائے، شادی کرائے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، شادی جلدی ہونی چاہیے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جو ہے یہ پیکیج ہے، اور ہمارے اسلاف جتنے بھی ہیں وہ اس پر بڑا زور شور سے بات کر رہے ہیں۔ اور ہم نے پہلے بھی ایک جمعہ جو ہے نکاح جلدی کریں گے، شادی جلدی کرنے کے عنوان سے ہم نے آپ کے سامنے کچھ گزار کیا۔ اور آدمی کو بھائیوں بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی ہے تو بندہ اسے کہے تو بھائی ذکر کر، یہ اتنی سبحان اللہ کی دفعہ پڑھ، ہاں جی یہ نوافل پڑھ، یہ اذکار پڑھ، یہ تسبیحیں پڑھ۔ وہ کہے گا بھائی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، آپ مجھے ذکر اذکار اور نوافل کی طرف لگا دیں۔ اسے تو بد نظری کی بھوک لگی ہوئی ہے، اسے تو عورت کی چاہت ہے، آپ اس کا نکاح کریں، اپنی اولادوں کا نکاح کریں، نہ کہ جو ہے آپ اس کو پھر تو وہ استغفار کرے، اللہ سے معافی طلب کرے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا، جن لوگوں کو شیطان ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، بد نگاہی کی خواہشیں اور انجیکشن لگاتا ہے، ان کو چاہیے کہ تذکروا، وہ پھر جو اللہ کو یاد کرے، اللہ سے معافی طلب کرے۔
جتنے بھی شیطانی وسوسے اور خیالات آئیں، مفاسد آئیں، تو ذکر اللہ، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، قال معاذ اللہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی بلا نہیں تھی، ہے جی، نوجوانوں کے لیے کتنا خوبصورت جو ہے سبق ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ خود بلا رہی ہے، اتنے بڑے خاندان کی، سچ دھر کر کہہ دیے ہائی تلک میرے طرف دیکھ، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرمائے، قال معاذ اللہ، نہ بیوی نہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر اور خوف رکاوٹ ڈال رہا ہے، یہ بیریئر ہے، میں نہیں دیکھوں گا نہیں تیری طرف لگوں گا نہیں۔ آپ سوچئے نا ذرا، دیکھیے بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو، گلی میں آتی جاتی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہمیں خطرہ ہو کہ یار فلاں بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے، محمد علی باکسر کی جو ہے بیٹی کو میں دیکھوں، مثال ہے، اور وہ ہاں جی مجھے پتا ہو کہ وہ بھی کھڑا ہوا ہے، اس نے مجھے ایک باکس مارنا ہے اور میرا جبڑا جو ہے میرے ہاتھ میں آ جانا ہے جی، تو میں جو ہے جناب اپنی ایسے جناب ولی اللہ بن کے ہاں جی نیچے منہ کر کے کھڑا ہوں۔ بھائیو اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ علم بان اللہ یرا، مجاہدہ کیجئے نا، اللہ پر جو ہے اللہ سے توفیق طلب کیجئے۔ اور یہ حسینائیں جتنی بھی چل رہی ہیں نا، یہ جتنی بھی ایکٹریس ہیں، جتنی بھی جو ہے شوبز کی دنیا کی مہکتی دمکتی چمکتی اداکارائیں ہیں نا، واللہ ان کا پچھلا پوز ہوتا ہے نا، پچھلا وقت ہوتا ہے، یہ بڑا کرمناک ہوتا ہے۔ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے جو ہے، جب ان کو کتنی خطرناک بیماریوں نے جو ہے گھیرا ہوتا ہے، پھر یہ اپیل کر رہی ہوتی ہے حکومت وقت سے کہ ہمارا علاج کریں۔ پچھلے دنوں کراچی کا ایک جو ہے میں کامیڈین میں نام نہیں لیتا ہوں، ہاں جی، اس کو کچھ ایسی بیماری نے پکڑا جو ہے، اور پھر وہ جو اس کے پاس پلے کچھ تھا ہی نہیں، اور اس طرح کی بڑی جو ہے بھائیو حسیناؤں کا جو ہے آپ دیکھیے ان کا بھیانات تصویریں، قبروں میں اندر جانا، کیڑوں کی سزا، کیڑوں کا جو ہے غذا بننا جو ہے، اللہ اوپر جو ہے میرے بھائی یہ دیکھے تو جو ہے یہ سب گل سڑ جانے والے پھل ہیں، جن کی طرف آپ نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھے جا رہے ہیں جو ہے، اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنی عبادت کی حلاوت اور لذت جو ہے ختم کر رہے ہیں، ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت جو ہے اس سے ہاتھ دھو رہے ہیں جو ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو یہ کیا ہے، اپنے اوپر ڈنڈ لگا دی، اگر اے نگاہ تم نے اگر کہیں غلط دیکھا تو میں بھی 10 روزے رکھوں گا، دیکھ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، میں اتنی رکعتیں نماز کی پڑھوں گا، نفل کی، اپنے اوپر یہ ڈنڈ لگائے نا، اگر جرمانہ لگائے، پھر میں دیکھوں گا یہ کیسے آنکھیں جو ہے۔ یہ مظاہر قدرت کو دیکھیں نا، اس پر غور و خوض کیجیے۔ الم نجعل له عینین، ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے تمہیں جو ہے یہ سماعت بصارت دی ہے اور دل دیا ہے تاکہ تم جو ہے اللہ کا شکر گزار ہوتے بلکہ چلو۔ اور اللہ بھائیو یہ اگر آنکھیں دے سکتا ہے تو چھین نہیں سکتا ہے، آپ ایسا نہ سوچیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، سورہ یاسین کی طرف فرمایا فَأَنَّىٰ يُبْصَرُونَ، کہ تم دیکھتے نہیں ہو؟ جو آنکھیں ہم نے دی ہیں، اگر تم ان آنکھوں کو جو ہے ہماری چاہت کے مطابق نہیں خرچ کرو گے تو ہم تمہاری آنکھیں واپس چھین نہیں سکتے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نے کہا، وہ اپنے بچے کو جو ہے نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا شیر اور سانپ کے پیچھے چل پڑنا، لیکن عورت کے پیچھے نہ جانا، اس لیے کہ شیر اور سانپ زیادہ یہ ہوگا نا، حملہ کریں گے اور تم مر جائے گا، کھا جائیں گے تجھے، تیری جان جو ہے چلی جائے گی، مر جائے گا، موت آ جائے گی۔ لیکن اگر تم کسی عورت کے پیچھے اس کے عشق میں فریفتہ ہو گیا، اس کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، بد نظری کی وجہ سے تم نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی، تو تیری جان بھی جائے گی، تیرا ایمان بھی جائے گا، تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ نبی کریم آخری بات میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع ہے، آخری حج، ایک ہی حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مینا کی وادی میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اپنے سواری کے پیچھے فضل بن عباس بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہ، آپ کا چچا زاد بھائی ہے، وہ کہتے ہیں میں ابھی چھوٹی عمر میں تھا، ایک دیہاتی آیا اپنی خوبصورت بیٹی کو لیے ہوئے تاکہ آپ اس سے نکاح کر لیں، اللہ کے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ حضور میں یہ بیٹی لایا ہوں تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس لڑکی کی طرف جو ہے نگاہیں کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے ہیں میرے بھائیوں، کتنی یہ بھیانات جو ہے کیفیت ہے، کتنا یہ گندی عادت ہے، ہر آتی جاتی کو جو ہے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا، بد نظری کرنا جو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس اپنے چاچے کے بیٹے کو تھوڑی سے پکڑا اور یوں اس کا چہرہ جو ہے دیکھ لیا،
تھوڑی سے پکڑ کر تو چہرہ پھیرا کہ تو ادھر کیا دیکھ رہا ہے، تو ادھر سے ہٹ، اپنی نگاہوں کو ہٹا، اے غلام، اے بچے، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر، اللہ رب ذوالجلال تیری حفاظت کرے گا، تو یہاں کیا دیکھ رہا ہے، ہٹا اپنی نگاہوں کو جو ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی ٹھوڑی کو پکڑا اور اس کا جو ہے وہ پھیر دیا، ہینڈل پھیر دیا، چہرہ پھیر دیا، چل ادھر۔ تو یہ اسلاف اور اللہ کے حبیب جو ہے اس پر جو ہے اللہ کس قدر جو ہے دھیان رکھتے تھے، کتنا فکر رکھتے تھے میرے بھائیوں۔ آج بھی نوجوانوں کو جو اس پر جو ہے غور و خوض کرنا چاہیے۔ یہ ایسی بیماری ہے، ایسی خارش ہے بھائیوں جس میں مزہ تو آئے گا دیکھنے میں، لیکن پھر جو ہے جو بعد میں جلن پیدا ہوگی نا خارش کرنے سے، وہ جلن جو ہے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، جو ہے آپ کا دماغ بھی ختم، آپ کی پڑھائی ختم، آپ کی صحت ختم، جو ہے آپ کی آنکھیں ختم، جو ہے دل و دماغ ختم، جو ہے پھر بندہ جب جو ہے اس عشق میں مجنون بن جاتا ہے نا، وہ کسی کام کرنے کا رد ہی کوئی نہیں ہے، نہ اسے دنیا کی کوئی پر خبر ہوتی ہے، نہ اسے آخرت کا کوئی جو ہے چسکا، اور جنت کی کوئی جو ہے خوبی ہے، اور جنت کی حوریں اور محلات جو ہے اس کی جانب لپکتا ہے، اس کو کسی کام دھندے کا رد نہیں ہے۔ اس لیے اس نگاہوں کی حفاظت رکھو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جو ہے نبیناؤں سے پوچھو نا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری نظر بلا سبحان ربک رب العزت